السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، قومن کوئی قوم، من قومن کسی دوسری قوم کا، یعنی ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ہو سکتا ہے، این یکونوا کہ وہ ہوں، خیرا منہم بہتر ان سے، ولا اور نہ ہی نساء ان عورتیں، من نساء عورتوں سے، عسیٰ یعنی عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے این یکنہ کہ وہ ہوں، خیرا بہتر منہن ان سے، یعنی وہ عورتیں بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان عورتوں سے جو مذاق اڑا رہی ہیں۔ ولا تلمزوا، اور نہ تم عیب لگاؤ، انفسکم باہم ایک دوسرے کو، ولا تنابزوا، اور نہ تم باہم چڑھاؤ، بالالقاب برے القاب سے، بئس الاسم الفسوق کتنا برا ہے نام پیدا کرنا گناہ میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بئس جو ہے برا ہے، الاسم نام پیدا کرنا، تو یہ پڑھنے کا ایک سٹائل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اسم نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی لام کو ملائیں گے سین کے ساتھ، بلکہ اس کو پڑھا جائے گا بئس الاسم الفسوق، کتنا برا ہے نام بنانا، یعنی گناہ ہے، بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد۔ ومن، اور جو کوئی لم یتوب جو توبہ نہ کرے، باز نہ آئے، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، ہم الظالمون، وہ ظالم ہیں۔ تو آیت کے اس حصے سے اب ہمیں معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں، اور سورہ حجرات کے بارے میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس میں مختلف طرح کے آداب، شروع میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کے جو آداب سکھائے گئے، اور یہاں پر اب دراصل معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ آپس میں کیا کام کیے جائیں اور کیا نہ کیے جائیں کہ جس سے آپس میں معاملات سدھرے رہیں، ٹھیک ہے، اور ان چیزوں سے روکا جا رہا ہے جو عموماً لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔ اب یہاں پر آیت کا آغاز ہو رہا ہے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جس قوم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ لوگ بہتر ہوں تم سے، تم نہ جانتے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مذاق اڑانے کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں نا، بعض اوقات مذہبی یا نظریاتی اختلاف ہوتا ہے باہم جماعتوں میں، تو وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگتی ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، تاکہ ان کے مذہبی یا نظریاتی نظریے کا بول بالا ہو، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے مخاطب کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھتا ہے، تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کی نظروں میں اس کو حقیر بنائے۔ تو کوئی بھی صورت ہو، مذاق اڑانے سے لڑائی جھگڑے کا ہی امکان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑائی جھگڑے کے ان امکانات کو پیدا کرنے سے ہی روک دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا جا رہا ہے، یعنی اے مومنو، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ اور دوسری اہم جو بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پہلے یعنی قوم میں مرد شامل ہے نا، تو اس میں عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، لیکن کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مومنوں سے خطاب ہوتا ہے تو اس میں یعنی مرد و عورتیں دونوں ہی شامل ہوتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پر خاص طور پر عورتوں سے بھی خطاب کیا گیا، اور اس آیت میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں یہ کہا گیا، اور پھر یہ کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسی بات نہیں آئی کہ مرد عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں یا عورتیں مردوں کا نہ اڑائیں، اور اس سے بھی دو باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہی بات کہ اس بات کی اہمیت کی وجہ سے اس کو عورتوں کے لیے الگ سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں عموماً عورتیں یہ کام زیادہ کر رہی ہوتی ہیں نا باہم مجلسوں میں، مرد بھی ویسے پیچھے نہیں ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں یعنی مکس گیدرنگ تو ہے ہی نہیں، مکس گیدرنگ تو حرام ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو مخلوط سوسائٹی کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اسلام میں، اور نہ ہی آزادانہ میل جول کی اجازت ہے۔ تو یہاں پر پھر اسی لحاظ سے کہا گیا کہ مرد اور مرد جب مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہوں تو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، اور اسی طرح سے جب عورتیں اپنی محفلوں میں ہوں تو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور پھر وہی بتایا دونوں چیزوں میں کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اور پھر کہا عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہ ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے سے بہتر، ان سے بہتر ہوں جن کا وہ بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔
ہم نہیں جانتے، ہم تو صرف خود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اور بعض اوقات واقعی ایسی ہی بات ہوتی ہے کہ جس معیار کی گلاسز ہم نے لگائی ہوتی ہیں، یعنی ہم اپنے ایک معیار کے مطابق لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں نا، اور اسی میں ہی ہم خود کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی نگاہ میں کون اچھا ہے ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہم جان بوجھ کر کسی کے رنگ کا، کسی کی ذات کا، کسی کی نسل کا، یا مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، یا اس کی چال ڈھال کا، اس کے انداز کا، اس کے بات چیت کے انداز کا، یا اسی طرح اور بھی جو بھی چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں. اور بعض اوقات تو ہم ایسی چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جو اس کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہے نا، یعنی جیسے کسی کی شکل کا مذاق اڑا دینا. اب شکل بنانے والا تو وہ خود نہیں ہے نا. اور بعض اوقات جب ہمیں کوئی کام آتا ہوتا ہے لیکن دوسرے کو نہیں آتا تو ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ تو ہمارے لیے شکر کا مقام ہے، کہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے. تو اس کو نہیں بھی دی تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ملی نا اس کو. ٹھیک ہے. یا اسی طرح اگر کسی بیچارے سے کوئی نادانی یا حماقت سے یا لا علمی سے یا جہالت سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس وقت بھی مذاق اڑانا کہاں ہمیں زیب دیتا ہے. کیونکہ اگر انسان کسی کا ایسی حالت میں مذاق اڑاتا ہے تو پھر اس کو بھی اسی حال سے گزارا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اگر انسان اس کو گہرائی میں جا کر سوچے تو اس کی زبان کبھی نہ کھلے دوسروں کا مذاق اڑانے پہ. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور احسان کا معاملہ کیا ہے دوسروں کے ساتھ؟ کہ آپ ان کے حق میں وہی چیزیں پسند کریں، وہی کام کریں، وہی بات نکالیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مذاق اڑانا تو ہم اپنے لیے کبھی بھی پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، اس کی ہلکے پھلکے مذاق کرنے کی اجازت ہے لیکن اس میں جھوٹ نہ ہو. اور ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا. ٹھیک ہے. یعنی اس کی بھپتی کسنا، اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا، اور چار لوگوں میں بیٹھ کر ایسے اس کے خلاف باتیں کرنا کہ وہ حقیر ظاہر ہو، نعوذ باللہ من ذالک. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ چیز اتنی زیادہ معاشرے میں عام ہو چکی ہے کہ میڈیا پر عام طور پر بڑی بڑی نامور شخصیات کو لے کر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. اور نامور کیا، اس میں یہ ہے کہ مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات مختلف رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ ہم عام دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں. اور اتنا زیادہ یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ اب تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ویڈیو یا ایک آڈیو جو آپ بناتے ہیں کسی کے مذاق اڑانے والی، وہ آپ کہاں تک وائرل کر دیتے ہیں اور وہ پھیلتی چلی جاتی ہیں چیزیں. تو ایک ایسی چیز جس سے قرآن میں واضح طور پر روکا گیا ہے، یعنی اب اس کو نہ کرنا، اس کو نہ کرنے سے نہ کرنے کا منع کہا گیا نا. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا ہے. استغفر اللہ. اور اب ہمارے ہاں یہ حال ہے کہ مذاق اڑانے کو ٹیلنٹ کہا جانے لگا ہے کہ واہ واہ اس نے تو دوسرے کی بہت ہی اچھی طرح سے وہ یعنی صفائی کر دی. استغفر اللہ توب الیہ. تو لیکن ہم دوسروں کی بجائے سب سے پہلے تو ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس بری عادت میں پھنسے ہوئے ہیں. پھر فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ. ٹھیک ہے. اور باہم ایک دوسرے کو نہ چڑھاؤ. ولا تنابزوا، عیب نہ لگاؤ آپس میں ایک دوسرے کی یعنی کسی فعل یا حرکت میں عیب جوئی کرنا. اب یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مذاق اڑانا ہوتا ہے اس میں بھی انسان یہی کر رہا ہوتا ہے نا، کہ کسی کی عادت، کسی کی حرکت لے کر یا کسی کی بات لے کر اس پر پھبتیاں کسنا، اس کی نقلیں اتارنا، اشارے کرنا، یا منہ ہی منہ میں کسی کو نشانہ ملامت بنانا. یا بعض اوقات لوگ بڑی صفائی سے طنزیہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باتوں میں ہی چوٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں پر. یہ سب کچھ اسی معنی میں داخل ہے نا. یعنی باتوں کے ذریعے سے انسان دوسرے کو اتنی زیادہ تکلیف دے دیتا ہے کہ اتنی ہاتھ سے نہ دے، ہے نا. اس طرح کی حرکتیں معاشرتی تعلقات کو بگاڑتی ہیں، اس لیے ان کو حرام قرار دیا گیا ہے، روکا گیا ہے. مطلب یہ کہ یہ گناہ کے کام ہیں، ان سے باز آؤ، جو یہ نہ کرو. اور بئس الاسم الفسوق، نہیں یہ رہ گیا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، اور دوسروں کو برے ناموں سے، القاب سے نہ پکارو. ٹھیک ہے. لقب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو پسندیدہ ہوتے ہیں اور وہ کسی کی اچھی صفت کی بنا پر رکھ دیے جاتے ہیں. لیکن ایک لقب وہ ہوتے ہیں جو کہ کسی کا مذاق اڑانے کے لیے یا تمسخر کے طور پر اس کو اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو بجائے اس کے اصل نام کے پکارنے سے
لوگ اسی نام سے اس کو پکارنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ کوئی چور ہے، اگر وہ چوری کر گیا لیکن اس کے بعد اس نے توبہ کر لی تو اس کو چور چور کہہ کر پکارنا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اسی میں آتا ہے کہ آپ دوسروں کو برے ناموں سے پکار رہے ہیں، حالانکہ وہ تو توبہ کر کے پاک ہو گیا. اسی طرح جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا، سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی مسلمان کو فاسق یا کافر کہے اور در حقیقت وہ کافر یا فاسق نہ ہو تو خود کہنے والا شخص کافر یا فاسق ہو جائے گا. استغفر اللہ. یہ بخاری کتاب الادب کی حدیث ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم بغیر سوچے سمجھے کسی پر کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں یا فاسق کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کہا گیا کہ اگر وہ نہیں ہے تو وہ خود ہو جائے گا. استغفر اللہ. تو ہم کسی کے حالت کو کیا جانچ سکتے ہیں نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں معاف فرمائے اور ہمیں کسی کا بھی برا لقب رکھنے سے باز رکھے. اور پھر فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ برے القاب ناموں سے پکارنا، ٹھیک ہے، یہ دراصل فسوق ہے، نافرمانی ہے ایمان لانے کے بعد. ٹھیک ہے، جیسے یعنی یہ سارے جو کام ہیں یہ فسق کے کام ہیں. کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ ایمان لانے کے بعد ایسے کام کرتا رہے، اور اگر ایسی باتوں میں وہ نامور اور مشہور ہو بھی جائے تو بہت ہی بری بات ہے کہ یعنی یہ کسی ایمان والے کے لیے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں. اور من لم یتوب، اور جو کوئی نہ توبہ کرے فاولئک ھم الظالمون، تو ایسے ہی لوگ دراصل ظلم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، اور ظالم کا انجام آپ جانتے ہیں نا، قیامت کے دن اندھیروں میں ہوں گے یہ لوگ. استغفر اللہ. تو توبہ کی پھر وہ شرائط ہیں کہ وہ پوری کی جائیں کہ جو کام کیا ہے اس سے انسان پلٹ آئے، نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے، آئندہ نہ کرنے کا تہیہ کرے. ٹھیک ہے، اور اگر یعنی جہاں پر جن گناہوں کی بات ہو رہی ہے دراصل لوگوں سے متعلق ہے نا، تو جس کے حق میں کمی یا کچھ بھی کمی بیشی کی ہے اس سے معافی مانگی جائے. توبہ کی ایک خاص شرط یہ ہے نا کہ جب کسی انسان کے حقوق میں کمی کی جائے گی تو اس سے بھی معافی مانگی جائے گی. اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا، اجتناب کرو، بچو، کثیراً بہت زیادہ، من الظن، گمان کرنے سے، انا بے شک بعض الظن، بعض گمان، اسم گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، اور نہ تم تجسس کرو، ولا یغتب، اور نہ ہی غیبت کرے، بعضکم تم میں سے بعض، بعضاً بعض کی. ایحب، کیا تم پسند کرتے ہو، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان کے کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ یاکلا وہ کھائے، لحمہ گوشت، اخیہ اپنے بھائی کا، میتن مردہ، فکرہتموہ تو تم ناپسند کرتے ہو اس چیز کو، واتقوا اللہ تو ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تواب الرحیم بہت توبہ کرنے والا، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. تو اس کے بعد اس اگلی آیت میں بھی اسی طرح سے معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں اور آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے پہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے. جیسے پچھلی آیت میں جو ہے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، اور اسی طرح سب سے پہلے جو فرمایا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ اور ایک دوسرے پر لمز نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. اور پھر آخر میں کیا فرما دیا گیا تھا کہ یہ ایمان لانے کے بعد یعنی ایسے برے نام رکھنا فسق ہے، یعنی فسق میں نام پیدا کرنا کہ کوئی شخص ان باتوں میں مشہور ہو جائے، نعوذ باللہ. تو پھر وہ ایمان کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے نا کہ اس کا ایمان کیسا ہے. تو توبہ کے لیے کہا گیا، اور یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی سنہری اصول بتائے جا رہے ہیں کہ ایمان والوں بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. اور یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ گمان کرنے سے بچو، بلکہ فرمایا کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ گمان تو ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت کرنا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مثال کے طور پر آپ بازار گئے ہیں، آپ کسی کے ساتھ سودا کر رہے ہیں اور کوئی چیز یعنی کوئی بڑا سودا کر رہے ہیں، جیسے آپ کسی سے سونا لینا چاہ رہے ہیں، تو کسی کے بارے میں ایک اچھا گمان کرتے ہوئے یا اس کے بارے میں کچھ سوچتے ہوئے ہی اس کے ساتھ وہ آپ سودا کرتے ہیں نا. اسی طرح کسی کے بارے میں آپ کے ذہن میں یا چھوٹا سا یہ گمان آتا ہے کہ نہیں مجھے اس سے یہ سودا نہیں کرنا چاہیے، تو آپ اس سے رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ گمان کرنے سے بچنے کو کہا گیا ہے کہ ظن و گمان کو عادت ہی بنا لیا جائے. یہ بہت بری عادت ہے، کیونکہ اکثر ظن بد ظنی پر ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض ظن جو ہیں وہ تو ہوتے ہی گناہ ہیں. ٹھیک ہے، اور کسی سے اگر آپ برا ظن رکھتے ہیں اور رکھے ہی رکھتے ہیں تو وہ دراصل خود کبیرہ گناہ ہے.
تو اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ہر شخص سے حسن ظنی رکھی جائے، حتیٰ کہ اس سے کوئی ایسا فیض نہ سرزد ہو جائے کہ جس سے آپ کا اچھا گمان اس کے بارے میں بدظنی میں بدل جائے، ٹھیک ہے. اور اگر کسی شخص کے متعلق کوئی برا خیال پیدا ہو جائے تو جب تک آپ اس کا زبان سے اظہار نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں وہ قابل مواخذہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہوتا ہے ایسے کہ کسی کے بارے میں کوئی گمان ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن انسان یاد رکھے کہ پہلی بات کیا ہے اسلام کے کا حسن کس چیز میں ہے کہ انسان دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھے. حسن ظن من حسن العبادہ، ٹھیک ہے. تو یہ انسان یاد رکھے. اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج کل اس کے بارے میں بھی کتنا وہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اپنی رائے سے تو سوچتے ہی نہیں ہیں، بلکہ کسی کے بارے میں بھی ہم رائے قائم کر لیتے ہیں، ظن بنا لیتے ہیں، گمان پیدا کر لیتے ہیں اس کے بارے میں کسی دوسرے کی بات سن کے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے کسی دوسرے کے ساتھ تعلقات میں تھوڑی خرابی آئی ہے اور اب وہ آپ کو اس شخص کے خلاف کر رہا ہے اور کوئی بات کر رہا ہے، تو آپ اس کے ذہن میں آپ اس شخص کے بارے میں اپنے ذہن میں کوئی گمان بٹھا لیں، حالانکہ آپ کے ساتھ اس نے کبھی بھی ایسی کوئی بدفعلی نہیں کی ہے اور نہ ہی آپ نے کبھی اس کو یہ کام یا برا کام کرتے ہوئے دیکھا یا کچھ ایسا. تو اس چیز سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ گمان ہی ہوتا ہے نا کہ شیطان ہمارے ذہنوں میں برے گمان ڈالتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے اتنا پکا ہو جاتے ہیں کہ اس شخص سے ہمارے تعلقات ہی بگڑ جاتے ہیں. پھر جب ہمیں وہ نظر آتا ہے تو ہم اسی خاص عینک کے ذریعے ہی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم نے اس کے بارے میں کوئی گمان قائم کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب ایسا کرنا ہم نے کیا ہے کہ حسن ظن رکھا جائے، ٹھیک ہے، مومن کے بارے میں، اپنے ساتھی کے بارے میں. اور پھر فرمایا ولا تجسسوا، اور تم تجسس نہ کرو، ٹھیک ہے. یعنی تجسس کا تعلق بھی عموماً ایسے افعال سے ہوتا ہے جو کبھی سرزد نہ ہوئے ہوں یا ظاہر نہ ہوئے ہوں، لیکن وہ جو اعمال ظاہر نہیں ہوئے ان کو جاننے کے لیے کسی کی ٹو لگانا، کسی کے گھر میں جھانکنا، چوری چھپے کسی کی باتیں سننا، کسی کے خط دیکھنا، کسی کا موبائل اٹھا کے میسیجز چیک کرنے شروع کر دینا، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں، ٹیلی فون پہ کسی کی گفتگو سننا، یہ سب کچھ اسی میں آتا ہے. تو اور پھر یہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ کام کر کے کوئی ایسی بات اس شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ جس سے آپ اسے بدنام اور بے عزت کر سکیں، ٹھیک ہے. تو ایسی جاسوسی سے منع کیا گیا ہے اور اسلامی حکومت کو بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی برائیاں ڈھونڈ کے منظر عام پر نہ لائے کہ انہیں سزا دے، ٹھیک ہے، بلکہ اسلامی حکومت کا بھی یہ کام ہے کہ جو برائیاں ظاہر ہو جائیں طاقت کے ذریعے ان کو ختم کرے. تو ہاں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے تجسس کرنا پڑتا ہے. مثلاً اگر کسی مجرم کی تحقیق کا معاملہ ہے تو اس کے سلسلے میں ایسے کام کیے جائیں گے کہ ظاہر ہے اب اس سے ایک جرم سرزد ہوا ہے تو آپ وہ تفتیش کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے انفرادی معاملات میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر تو کوئی کسی پر الزام لگا ہے یا کوئی بات آپ نے ظاہر کرنی تو اس کے لیے تجسس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جان بوجھ کے کسی کی ٹو میں رہنا اور اس کو لوگوں میں پھر اس کی باتیں جان کے بدنام کرنا، یہ تمام چیزیں جو ان سی ہیں وہ ان سے منع کیا گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگر ان برائیوں سے نہ رکے انسان تو ایک گندا ماحول پیدا ہو جاتا ہے نا. تو اسلام کیا چاہتا ہے کہ سب کی اجتماعی تربیت ہو اور ایک پاکیزہ معاشرتی ماحول پیدا کیا جائے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر انسان کے سامنے کسی دوسرے کی کوئی برائی آ بھی جائے تو حتی الامکان اس پر پردہ ڈالے اور اس کی خود اپنے طور پر اصلاح کی کوشش کرے، الا یہ کہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے اس سے تو اس کا خدشہ ہو تو وہ کسی ایسے کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے جو اس کی اصلاح کر سکے، ٹھیک ہے. اسی طرح اب یہاں پر جو ہے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر تجسس کی اجازت نہیں ہے، یہ کیا گمان کرنے کی، تو کیا کسی کے سامنے کوئی بات بھی نہیں کی جا سکتی؟ نہیں، آپ کسی کی جو ہے بات بیان کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کے بارے میں کوئی چیز دیکھی ہے، لیکن اس کے سامنے جس کو آپ بچانا چاہتے ہیں اس شخص کی برائی سے، ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے اگلا ہی حکم یہ آ رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض کا کی غیبت نہ کریں، ٹھیک ہے. اور غیبت کی تعریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو. صحابہ نے عرض کیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جائے تو اس نے غیبت کی تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہ ہو تو نے اس پر بہتان لگایا، یعنی ایک جھوٹا الزام اس پر لگا دیا. یہ مسلم کتاب البر والصلہ والادب کی حدیث ہے.
جو باب تحریم الغیبہ میں آئی ہے۔ اور یہ تو واضح بات ہے نا کہ بہتان غیبت سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو غیبت خواہ کسی زندہ انسان کی جائے، اس کی پیٹھ پیچھے کی جائے، یا کسی فوت شدہ انسان کی، جرم کی نوعیت کے لحاظ سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا، اس میں وہ چیز پائی تو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہی تو غیبت ہے کہ اس میں وہ پائی جاتی ہے۔ اگر وہ اس میں نہیں ہے تو پھر تو وہ بہتان ہے، اور وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے جو آپ نعوذ باللہ اس پہ لگائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ غیبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا، کیونکہ غیبت کرنے والا کیا ہوتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اس کی عزت پر حملہ کر رہا ہوتا ہے، جیسے اسے کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ غیبت ہے ہی غیب میں، یعنی پیچھے سے حملہ کرنا نا، یعنی پیچھے سے اس کی بات کرنا جب بھائی وہاں پر غائب ہے، موجود نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ سامنے سے پڑے حملے کو تو کوئی روک سکتا ہے، لیکن اگر کوئی پیچھے سے آپ کو ایک دم حملہ کر رہا ہے تو پھر نعوذ باللہ۔ اور مردہ اس لیے فرمایا کہ اس کی جس کی غیبت کری وہ اس وقت کی جا رہی ہے، وہ اس وقت پاس ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی غیبت سے بچائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی روکنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، اور پھر اس جگہ پر اپنے بھائی کی صفائی پیش کی جائے کہ نہیں بھی، جو جیسے تم بات کر رہے ہو سکتا ہے تم نے اس کو غلط سمجھا ہے یا دیکھا ہے، تو اس کی وہاں پر کوئی اچھی بات بیان کی جائے، ٹھیک ہے، تو حتی الامکان اس سے بچا بھی جائے اور دوسروں کو بھی اس سے روکا جائے۔ ہاں یہ ہے کہ اب جب غیبت کی اتنی زیادہ حرمت نازل ہوئی تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ جگہوں پر یعنی ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا اس ظلم کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا بھی غیبت ہے؟ تو اس کے لیے جیسے ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 148 میں ہی آتا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، کہ الا من ظلم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں کہ کسی کے سامنے کسی کی بری بات کو جو ہے بلند آواز سے بیان کیا جائے، لیکن جس پر ظلم کیا گیا ہو، تو مظلوم جو ہے وہ اپنے ظالم کی جس نے اس پر ظلم کیا اس کی شکایت کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی ایسی جگہ پر کرے گا جہاں سے اس کو انصاف ملنے کی توقع ہو۔ یہ نہیں کہ اب وہ ہر 4 لوگوں میں بیٹھ کر اس ظالم کے جو ہے برائیاں بیان کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، جیسے عدالت میں ہوتا ہے نا کہ مظلوم ظالم کے لیے وہ کوئی بات کرتا ہے کہ اس نے مجھ پر یہ کیا تھا، بالکل اسی طرح بعض اوقات گھروں میں ایسے مسئلے پیش آ جاتے ہیں، گھر میں بھاوج نند ایک دوسرے پر ظلم کر رہی ہیں، یا ساس بہو کر رہی ہیں، یا خامند بیوی پر ظلم کر رہا ہے، تو اس کا بھی اظہار کیا جا سکتا ہے، کسی ایسے فورم پر بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے جہاں سے انصاف ملنے کی توقع ہو، ٹھیک ہے۔ پہلے تو خامند کے گھر والوں میں اگر کوئی آپ کو لگے کہ ایسا ثالث موجود ہے، یا یہ کہ آپ کے اپنے گھر والوں میں کوئی ایسا ثالث ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ نہ تو آپ انصاف چاہتے ہیں، لیکن خامند کی برائیاں جو باوجود اس کے کہ آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اس میں اس سے آپ نے بہت آسائشیں دیکھی ہیں اور وہ آپ کے خیال بھی بہت رکھتا ہے، ایک دو اس میں بری عادت ہے، لیکن وہ بھی عورتیں کیا کرتی ہیں کہ کبھی اپنی کسی دوست کو فون کیا، کبھی بہن کو فون کیا، کبھی اپنے کسی رشتہ دار کو فون کیا، اور کبھی اس کو، تو وہ اس کو بتا رہی ہوتی ہیں، تو یہ سب کچھ بھی جو ان سا نعوذ باللہ غیبت میں آتا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور بعض اوقات شیطان ہمیں اس طرح سے اس پھندے میں ڈالتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں میں یہ بات کہنا تو نہیں چاہ رہی، غیبت نہ ہو جائے، لیکن میں تمہیں یہ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے کسی شخص کے بارے میں مشورہ لیا جائے تو وہ بھی اس کی ذات کے حوالے سے مشورہ دے سکتا ہے، یعنی اگر اس شخص نے اس کے بارے میں کوئی برائی دیکھی ہے تو وہ بیان کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر آپ نے کسی سے کوئی تجارت کرنی ہے اور آپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں کہ فلاں بندہ کیسا ہے کاروبار میں یا تجارت کرنے میں، یا میں اس سے کوئی سودا کر لوں، تو وہ اگر آپ کو اس کی کوئی برائی بتا دیتا ہے تو یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو متوقع نقصان سے روک لے، ٹھیک ہے، تو اس حد تک بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین رہنمائی فرمائے اور ہمیں اس برائی سے بچا لے۔ واتقوا اللہ، اور فرمایا گیا اور ڈرو اللہ سے، یعنی تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تقوی ہی ہوتا ہے جو ایسی برائیوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے نا، ادروائز تو بھی جیسے بتایا نا کہ شیطان بہت پھندے میں ڈالتا ہے کہ نہیں یہ تو میں اب بتا دوں تو یہ اور وہ۔ ان اللہ تواب الرحیم، اور اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، مہربان ہیں، معاف کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہم تو یہ بھی غلط کر رہے تھے، وہ بھی ہم سے غلط ہو رہا تھا، تو کوئی نہیں، آپ توبہ کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا، بے شک ہم نے خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تم کو، من ذکرن،
مرد سے و انثیٰ اور عورت سے، وجعلناکم اور بنایا ہم نے تم کو شعوباً جو ہے ذاتیں و قبائل اور قبیلے، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو، ان اکرمکم بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا عند اللہ اللہ کے نزدیک وہ ہے اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ خوب جاننے والا خوب باخبر ہے۔ تو یہاں پر اب ہمیں جو ہے ایک طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے مساوات کی، کہ دیکھو انسانوں ہم نے تو تمہیں ذکر اور انثیٰ سے پیدا کیا، اور تمہارے درمیان یہ جو قبیلے اور ذاتیں بنائیں یہ اس لیے کہ لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے یعنی یہ کہ فلاں فلاں ذات سے برادری سے یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں کی یہ نسل چلی آ رہی ہے، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پہچان پیدا ہو۔ یہ اس لیے نہیں تھی کہ اس کی بنا پر انسان عزت کے معیار کھڑے کر دے، حالانکہ عزت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم بے شک اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا، اتقاکم جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو متقی ہے، اللہ کے ہاں تقوی معیار ہے کسی کی بھی عزت چیک کرنے کا۔ ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ ہی تو بے شک بہترین علم رکھنے والا خوب جاننے والا ہے کہ تمہارے دلوں کے حالات کیا ہیں، اور تمہارے تقوی کا لیول کیا ہے، اور تمہارے اعمال کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے، کیونکہ اعمال کا بنیاد نیتوں پر ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں کیا حال ہو گیا ہے کہ ہم قوم، وطن، نسل، رنگ، زبان، ان کی بنیاد پر لوگوں کی عزتوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پوری انسانیت کو ہم نے دیکھیں گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور انہی چیزوں کی بنیاد پر آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کوئی اپنی قومیت پر نازا ہے، کسی کو اپنے گورے رنگ پر فخر ہے تو وہ کالے کے خلاف تلوار اٹھا کے یا بندوق اٹھا کے کھڑا ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی کوئی سیدی ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی کسی کو صدیقی ہونے پر ناز ہے۔ تو ان چیزوں کو تفاخر کا ذریعہ بنا لیا گیا نا، اور ایک دوسرے پر فخر و غرور کرتے ہیں لوگ۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرمائے تم سب تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہو، ایک ذکر اور انثیٰ سے پیدا کیا گیا، تو ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے جو شعب اور قبیلے بنائے وہ اس لیے تھے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اچھا، شعب جو ہوتا ہے نا وہ بڑے پیمانے پر ایک گروہ ہوتا ہے، اور اس سے آگے مختلف جب گروہ نکلتے ہیں تو وہ قبائل کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اس سے آگے پھر مزید آتے ہیں، جیسے مزید چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے گروہ بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر برتری کی بنیاد کیا ہے؟ صرف تقوی ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ گناہوں سے بچنے والا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک معزز اور محترم ہوگا۔ اور اسی مضمون کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرمایا تھا نا، اور کہ کسی کو گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کی بنیاد سے تقوی ہے، کیونکہ تم سبھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا قالت الاعراب، کہتے ہیں اعراب، آمنا ہم ایمان لائے، کل کہہ دیجئے لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے، ولیکن لیکن قولو کہہ دو اسلمنا کہ ہم نے سر تسلیم خم کر لیا، یعنی ہم اسلام لے آئے ہیں، ولما حالانکہ نہیں یدخل الایمان داخل ہوا ایمان فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، لا یلتکم نہیں وہ کمی کرے گا من اعمالکم تمہارے اعمال میں سے شیئن کچھ بھی، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو بدوی لوگوں کے بارے میں اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے، اور یہاں پر دراصل ہم بھی یہ چیک کریں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بدوی کیا کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہا گیا نہیں تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایمان اور اسلام کا فرق نظر آ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اسلام اور ایمان۔ اگر اسلام بولا جائے تو اس سے ایمان مراد ہوتا ہے، اور اگر ایمان بولا جائے تو اس میں اسلام شامل ہوتا ہے، لیکن اگر یہ اکٹھے آئیں تو پھر ان کے مطلب جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ تو جب اکٹھے آتے ہیں تو اسلام سے مراد دین کا ظاہری پہلو ہے جو کسی شخص نے اختیار کیا ہوا ہوتا ہے، اور ایمان سے مراد باطنی پہلو ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ زبانوں سے تو تم لوگوں نے ابھی کہہ دیا ہے کہ تم ایمان لائے، لیکن اسلام لے آئے، یعنی کہ تم کہو کہ تم اسلام لے آئے، ظاہری طور پر تم نے اپنے اوپر جو ہے مسلم کا ٹیگ لگوا لیا، اب تم جو وہ سارے حقوق جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے کسی کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں وہ تمہیں بھی حاصل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے قانونی طور پر تم مسلمان ہو گئے، لیکن
یعنی قانون کا نام میں اس لیے لے رہی ہوں کہ جیسے اس سے بات واضح ہو جائے کہ جیسے کسی بھی ملک میں مختلف قوانین ہوتے ہیں نا، تو کوئی اگر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے حاصل کی ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ جو ہے وہ رونگ طریقے سے ہی حاصل کی ہو لیکن پتہ نہ ہو، تو بس اس کو ڈاکٹر کی ڈگری کسی نے دے دی ہو تو ڈاکٹر تو وہ ظاہر ہو گیا، لیکن پتہ تو تب چلے گا نا جب اس کو کسی کی سرجری کا کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا گیا کہ تم اسلام تو لے آئے ہو، تم مسلمان ہو، لیکن ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، یعنی اپنے اسلام کو پھر ظاہر کرو گے اپنے اعمال کے ذریعے سے، تو تمہارے اعمال میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی تمہارے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ دراصل یہ یہاں پر بدوی وہی لوگ ہیں نا جو قبیلہ غفار، مزنیہ، جہنیہ، اسلم اور اشج سے تعلق رکھتے تھے، یہ لوگ اپنے نفاق کی وجہ سے غزوہ حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واپس آئے تو ہیلے بہانے تراش کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے اور آپ سے استغفار کی التجا کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کا ذکر پیچھے گزرا ہے نا۔ تو یہ لوگ کلمہ شہادتین پڑھ کر مسلمان تو ہو گئے تھے اور ارکان اسلام بھی بجا لاتے تھے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا۔ جہاں پر قربانی دینے کی بات آتی، یہ اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر رک کر ذرا ہم دیکھیں کہ کیا ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے زبانوں سے تو کہہ دیا کہ ہم اسلام لائے، لیکن ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، دلوں میں اللہ کی محبت، اس کی معرفت، اس کی قدرت اور عظمت نہیں ہے۔ تو اسی لیے جب اللہ کا حکم سامنے آتا ہے کوئی بھی، تو ہم پھر کھڑے ہو کے سوچتے رہ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے کیا کرنا ہے، کس طرح عمل کرنا ہے، اور لوگوں کا ڈر ہمیں اس وقت لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہم سب اپنی زندگی میں چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین جو ہے عمل کی توفیق عطا فرما دے اور حقیقتاً ایمان کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے اور اس کے مطابق ہی ہمارے اعمال ہم سے سرزد ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل کے افعال سے ہے، ٹھیک۔ دل کے بھی افعال ہوتے ہیں نا، جیسے تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کہاں پر ہے، تقویٰ دل ہی کا عمل ہے، اور اسی طرح خوف، رجا، صبر، شکر، یہ سب کیا ہے، دل میں ہوتا ہے نا۔ اور اسلام کا تعلق جو ہے وہ ظاہری اعمال سے ہے، ٹھیک۔ لیکن ان میں جو ہے نا یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، جیسے میں نے بتایا کہ اگر ارکان اسلام کا تعلق ارکان اسلام کو باقاعدہ اور خلوص سے نیت سے ادا کیا جائے تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور ایمان میں اضافے سے ظاہری اعمال میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھیں جب آپ ارکان اسلام کو باقاعدہ اور خلوص نیت سے ادا کریں گے نا تو آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ اس میں توجہ لگائیں گے نا، اور جب ایمان دل میں بڑھتا ہے نا اللہ پر ایمان کہ ہاں میرا رب ہے، میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، تو پھر نماز میں حسن خود ہی آ جاتا ہے۔ تو منافقوں میں کیا کمی ہوتی ہے جن کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے تو اعمال میں بھی آپ کو نہ خلوص نظر آئے گا اور نہ ہی حسن نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اب بھی تم اپنا رویہ درست کر لو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے جو بھی اعمال ہیں ان کا اجر تم سے ضائع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ لوگ ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک ھم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں دراصل بدویوں کا اور یعنی کہ منافقین کا ذکر تھا کسی حد تک، تو یہاں پر سچے مومنوں کا حال پیش کیا جا رہا ہے کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں، دل میں ایمان ان کے آ چکا ہوتا ہے کہ ایمان کس چیز کے نام ہے کہ دل میں تصدیق بالقلب، کہ دل سے اس کی تصدیق کی جائے، اور اقرار باللسان، زبان سے اقرار کیا جائے، اور عمل بالجوارح، کہ اعضاء کے ذریعے احکامات پر عمل کیا جائے، تو یہ تمام چیزیں مل کر ایمان بنتی ہیں۔ تو حقیقی مومن کیا ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑتے، ٹھیک ہے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو جب بھی کوئی حکم آتا ہے تو وہ اطاعت کرتے ہیں، اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ نہیں اچھا اب اگر اللہ نے جنگ پہ نکلنے کا حکم دے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا سخت حکم کیسے دے سکتے ہیں۔ جیسے جنگ تبوک ہی کو لے لیں کہ جنگ تبوک میں بھی منافقین پیچھے رہ گئے تھے نا،
کیونکہ گرمی کا موسم تھا، سفر دور کا تھا، سواریاں نہیں تھیں، سامان سفر کم تھا، ایک بڑی فوج سے جنگ کرنے نکلے تھے، اور حالانکہ جنگ جو ہے وہ فرض قرار دے دی گئی تھی، نکلنا ضروری تھا، لیکن منافقین پیچھے رہ گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ ایمان دل میں نہیں اترا ہوا تھا نا، شک میں پڑے کہ بھئی کیا اس سے کیا ملے گا. لیکن جب مومن تو جب ایمان لاتا نا تو وہ شک میں نہیں پڑتے کہ جب ہمیں اللہ کا حکم آ گیا تو اب نکلنا ہے، اسی میں ہمارا بھلا ہے، اسی میں فائدہ ہے. اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. تو کیا ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اپنے مال کو، اپنی جان کو؟ اور جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ تلوار لے کر اللہ کی راہ میں نکلا جائے، بلکہ جہاد کیا ہے؟ سخت کوشش کرنا. تو کیا ہم روزانہ اٹھ کے کوئی سخت کوشش کرتے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے؟ کسی بھی اعتبار سے، قلم کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، یا جس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں. اور کتنے لوگوں کو ہم روزانہ کچھ نہ کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں. اس طرح اپنے ایمان کی گواہی دی جاتی ہے. پھر فرمایا قل کہہ دیجئے اتعلمون، کیا تم جتلاتے ہو؟ تم اللہ کو جتلاتے ہو، اللہ کو بدینکم، اپنے دین کا. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب کا علم رکھنے والا ہے. تو بدوی لوگوں کو یہ جب ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا نا کہ ہم اسلام لے آئے، تو اور ان کا اسلام بھی کیا تھا کہ یہ جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو یہ اسلام قبول کرنے چلے آئے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ کیا تم اسلام لا کر اللہ پر احسان کر رہے ہو؟ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یعنی اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، اللہ کو تو معلوم ہے. اور یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی کہ تم پلٹ آؤ، اگر تم سچے دل سے اسلام لا رہے ہو. ٹھیک ہے، اور اگر تمہارا ایمان سچا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تو اس کا پہلے ہی پتہ ہے. لیکن اگر کسی خاص مقاصد کے حصول کے لیے تم ایمان لا رہے ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. یمنون، وہ احسان دھرتے ہیں، علیکہ، آپ پر، ان اسلموا، کہ وہ ایمان لے آئے. یعنی اسلام لا کر یہ احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم تو مطیع بن کر آ گئے. تو قل کہہ دیجئے لا تمنوا، نہ تم احسان دھرو، علیہ، مجھ پر، اسلامکم، اپنے اسلام کا. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ ہی ہے جس نے احسان کیا تم پر، ان ہداکم، کہ ہدایت دی تم کو، للایمان، ایمان کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں کہ اللہ نے تمہیں اس بات کی توفیق دی اور تم پلٹ آئے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ اگر ایمان لائے ہو تو اپنے ہی بھلے کو، اپنی ہی ذاتی غراض کے لیے لے کر آئے ہو. اگر نہ لاتے تو پھر تمہارا بھی وہی حشر ہوتا جو دشمنوں کا ہو رہا ہے یا کافروں کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ پر یا رسول پر کیا احسان ہے کہ تم نے دین اسلام کو قبول کر لیا. اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی توفیق دے دی. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے تمہارے مال اور جان محفوظ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، غیب السماوات والارض، غیب آسمانوں کے اور زمین کے، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خوب دیکھ رہے ہیں جو تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا ہی تم پر خاص احسان ہے. اور باقی یہ کہ جن مقاصد کے لیے تم ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے واقف ہے اور تمہارے اعمال سے بھی واقف ہیں. تو اب یہاں پر ہم اپنی حالت کا جائزہ لیں کہ بعض اوقات دعوے تو ہم بھی بہت کرتے ہیں نا، تو ان دعووں کی کلی کب کھل جاتی ہے؟ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے نا، تو یا قربانی کا وقت آتا ہے، تو اس وقت ہمیں کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہم دیکھا کریں کہ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے. اور یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ توبہ کرنا یا توبہ کی توفیق مل جانا، یہ سب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہماری تو کوئی، یعنی میں کہتی ہوں کہ ہمارا کوئی طاقت نہیں ہے فائدے کو حاصل کرنے کی، اور نہ ہی کسی نقصان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس یارہ ہے. اگر اللہ کا ساتھ نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی. عسى أن
خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.